الحمدللہ خوش نصیبی یہ ہے کہ 250 سے زائد حافظ قرآن بن کے جا چکے ہیں۔ پھر دوسری اہم بات، پتہ نہیں میرے والد صاحب اکثریت مجھے جانتے بھی ہیں، زمیندار تھے، ساری زندگی ہل چلایا اور زمینداری کی، نہ وہ کوئی مولوی تھے نہ کوئی پیر تھے، ان کی خواہش ضرور تھی، مجھے آج تک یاد ہے ان کا کہا ہوا مجھے جملہ، پڑھنے کے بعد میری خواہش تھی کہ میں آرمی میں جاؤں اور جا کے خطیب لگوں۔ تو جس دن میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا تو میرے زمیندار بابا نے مجھے یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا جھٹکا دے کے کہا تھا کہ میں نے تجھے قرآن اس لیے نہیں پڑھایا کہ تو نوکری کرے گا اور ہمارے گھر میں پیسے آئیں گے۔ انہوں نے دو ٹوک جملوں میں مجھے یہ کہا تھا کہ تو دو لے رکھ لے، تو بغیر رکھ لے، تیرا سال کا خرچہ نکل آئے گا، یہاں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا۔ اس کے بعد بس قدرت نے مہربانی کی، نہ جانے مجھے حالات مقدر رحمانیہ نوریہ میں لے آئے، اور پھر ٹھیکیدار ملک اصغر نواز صاحب سمیت میں ہر اس بندے کے لیے دعا گو ہوں کہ جس نے اس جامع رحمانیہ نوریہ کے لیے ایک اینٹ بھی لگائی ہے۔ میرے اللہ زندہ ہے تو دنیا کی عزت نصیب فرما، اور اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر جنت کی راحت نصیب فرما۔ اور میں ہر اس بندے کے لیے دعا گو ہوں جو اینٹ نہ لگا سکا لیکن فقط محبت سے پڑھتے ہوئے قرآن کے قاریوں کو دیکھ لیا، ان حافظوں کو دیکھ لیا، جاتے جاتے دعا کرتی ہے میرے اللہ ہر اس بندے کو بھی دارین کی سعادت نصیب فرما دے۔ پھر یاد رکھیے گا 98 کے بعد 2001 میں نے اپنے گاؤں کھوئیاں کے اندر جامع مقصودیہ رضویہ 2 کنال میں ایک ادارہ شروع کیا تھا جو آج تک الحمدللہ قرآن کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ 2003 کے اندر وہی گاؤں کے اندر جامعہ سیدہ آمنہ للبنات بچیوں کا الگ ادارہ شروع کیا تھا۔ آج تک اللہ کا کرم ہے کہ وہاں پہ میری قوم، میرے علاقے کی بیٹیاں اللہ کا پاک قرآن پڑھ رہی ہیں۔ پھر میرے مالک نے کرم فرمایا 2007 کے اندر یہ جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن 10 مرلے میں جس کا آغاز ہوا تھا، آج الحمدللہ کروڑوں کی بیٹے اپنی قوم کی بچیوں کے لیے وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ اس وقت 250 بچیاں وہاں پہ موجود ہیں جنہیں دینی تعلیم بھی مل رہی ہے، جنہیں دنیاوی تعلیم بھی مل رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے مالک نے، میں سمجھتا ہوں اس معاملے کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیے۔ ہم نے 32 کنال پہ شاہ ہمدان اسلامک کمپلیکس شروع کیا تھا، جہاں خوش نصیبی یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت تقریباً 32 طالب علم موجود ہیں اور 4 بچے حافظ ہو بھی چکے ہیں، اور آج بھی جا کے دیکھیں تمہارا دل خوش ہو جائے گا کہ قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے کتنا حسین ماحول موجود ہے۔ پھر ترکڑ کے اندر بیوہ خاتون جس کا جملہ آج تک بھولنے کے قابل نہیں، فقط ایک جملہ کہا کہ خامد فوت ہو گیا، والدین دنیا سے چلے گئے، رشتہ داروں نے زمین پہ قبضہ کر لیا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میرے مالک اگر یہ زمین مجھے واپس ملی تو پھر یہاں سے قرآن کی آواز آئے گی۔ اس نے کیس کیا، اسے زمین واپس ملی، ہمارے پاس آئی، کہنے لگی یہاں پہ مدرسہ بنانا چاہتی ہوں۔ ایک جملہ تھا، کہنے لگے میری بھائی میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میرے بننے سے پہلے قرآن کی صدا یہاں سے گونجے۔ میرے اللہ کا کرم ہے 120 سے زائد بچے اور بچیاں ترکڑ اور جامعہ میں ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کوٹسارا کے اندر ہم نے آغاز کیا، ابھی چھٹ ڈالا ہے۔ چکی شیخ جی میں بالکل آخری دہانا ہے، آگے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے 4.5 کنال پہ ادارہ دیکھو گے طبیعت انشاءاللہ مطمئن ہو جائے گی۔ ابھی دولت کے اندر اگلے مہینے کے اندر ہم سنگے بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ ایک بچی کے کہنے پہ پچھلے کرونا کے وجہ سے وہ بچی واپس آئی، والدہ ساتھ تھی، مجھے کہنے لگی استاد جی یہاں پہ میں ایک پڑھنے کے لیے آئی ہوں لیکن 20 بچیاں ہیں جو اپنے گھر کے اندر اپنے مسائل کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتی، تو کیا میرے دولت میں مدرسہ نہیں بن سکتا؟ تو میں نے کہا بیٹا محنت کرو، ٹیم بناؤ، میں تو نہیں جا سکتا لیکن اگر آپ محنت کریں تو ضرور بن سکتا ہے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہہ کے 8.5 کنال زمین ادارے کے لیے وقف کر دی ہے، اگلے مہینے انشاءاللہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات انتہائی توجہ سے سماعت کیجیے، اگلے مہینے انشاءاللہ جو اس بستر مرگ میں میرے اللہ نے جو سانسیں دی ہیں میں عہد کر کے اٹھا ہوں، اس وقت عالم اسلام کی ممتاز شخصیت عالم مبلغ اسلام پیر دادا محمد رضا صاحب کے مصطفی جن کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک جملہ بنجر زمینوں کو سیراب کرتا نظر آتا ہے، وہ عظیم شخصیت، ان کی ایک برانچ بچوں کا ایک ادارہ جس کے اندر دینی تعلیم بھی ہو، جس کے اندر دنیاوی تعلیم بھی ہو، جہاں میں بچے عالم بھی بنے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی رمضان کی عید کے بعد امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر
ہم اس ادارے کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور پیرزادہ محمد رضا صاحب مصطفی خود اس کی اینٹ رکھنے کے لیے تشریف لائیں گے، اور میرا عہد ہے آپ سے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تلگام شہر کے اندر اس سے زیادہ قرآن معلوم خوبصورت کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کی رحمت پہ۔ میں کون ہوتا ہوں سوائے ایک نوکر کی حیثیت کی، میری کوئی حیثیت نہیں۔ میں یہ سمجھوں کہ مجھ سے واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک دن بھی کبھی ذہن کے اندر نہیں آیا کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ دین کی مہربانی ہے جس نے مجھ جیسے نکموں کو اور ناداروں کو، اگر معاشرے کے اندر کوئی عزت ہے، کوئی محبت سے اگر کوئی دیکھتا ہے، یہ فقط دین کے سبب سے ہے۔ آپ لوگوں سے آخری بات میں نے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیکیدار اسلم نواز مرحوم کے بعد کنسٹرکشن کا کام جو تھا ویسے ہی ہے، ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ، آپ کے سامنے ہے، تقریباً 60-65 بچے، یہاں پہ کیپیسٹی اتنی ہے، اتنے ہی بچوں کو ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ الحمدللہ اس دن سے لے کر جب سے مدرسہ بنا ہے آج تک اس تسلسل میں کمی نہیں آئی، اسی انداز میں جب اس ٹائم اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا، آج بھی اسی محبت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ آج بھی الحمدللہ تمہارے سامنے ہے، جو محلے کے لوگ ہیں، سحری کے وقت آپ جہاں سے چلیں آپ کو قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، عشاء کے بعد رات گئے تک الحمدللہ آپ کو قرآن کی صدا سنائی دیتی ہے، تو یقیناً یہ قرآن کی صدا اس محلے کے لیے تو اللہ کی رحمتوں کا باعث ہے بھی صحیح، لیکن میرا ایمان ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس قرآن کی صدا کے صدقے ان کی قبروں پہ بھی اللہ اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ آپ سے میری یہ گزارش، عید کے بعد میں نے 2-3 دن قبل حاجی خالد محمود صاحب کو تکلیف دی، بلایا اور ان سے گزارش کی کہ یہاں ہمارے طلبہ کو ایک تکلیف ہے، ایک مسئلہ ہے کہ چھت پہ چڑھنے کی سیڑھیاں بھی نہیں ہیں اور اوپر چار دیواری بھی نہیں ہے، سردیوں کے اندر کپڑوں کا مسئلہ، اگر سکھانے ہوں تو اندر جگہ جتنی ہے آپ بہتر جانتے ہیں، پھر بجلی چلی جائے بند عمارت ہے، کھلی جگہ پہ بیٹھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو ایک بہترین چار دیواری اور ایک کھلے برآمدے کی، اور یہ چھت جس پہ چونکہ ٹیئر گارڈر کھڑے ہوئے تھے تو اسے بھی لنٹر میں تبدیل کرنے کے بعد ہم یہ کام کر پائیں گے۔ تقریباً ایسٹیمیٹڈ اخراجات جو ہیں وہ 5 لاکھ ہیں۔ اتنے بڑے محلے میں میں نے شاید اس سے پہلے 22 سالوں میں کبھی بھی اس انداز میں نہ اعلان کیا ہے، اور اللہ آئندہ بھی ایسے سبب پیدا کر دے کہ اعلان کرنا ہی نہ پڑے۔ آپ پہلے بھی بڑے مہربان ہیں، یہ مسجد کی خوبصورتی ہو یا ادارے کا چلنا ہو، یہ میرا اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، یہ آپ لوگ ساتھ کھڑے ہیں۔ آج میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ حاجی صاحب سے گزارش کیا، آفتاب بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ اپنے چچا جان اور پھر اپنے والد گرامی کے بعد مدرسے کے خزانچی ہیں، سارا حساب ان کے پاس ہوتا ہے ادارے کا، تو ان سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ وقت دیں گے۔ قاسم صاحب کو 40 روزہ یہاں پہ اعتکاف بیٹھے تھے، آج میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن میں ہر بندے سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ سیمنٹ کی ایک بوری بھی دے سکتے ہیں تو اگلے جمعے کم از کم یہاں پہ لسٹ موجود ہونی چاہیے۔ تقریباً اینٹوں کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، کچھ سریا چاہیے، مزدوری کے لیے پیسے چاہیے، تو کیا آپ کی طبیعت کرتی ہے کہ ہمارے نام کی بھی کوئی رحمانیہ نوریہ میں لگ جائے؟ میرا اللہ، مجھے ویسے بھی یقین ہے، مجھے یقین ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو جو کچھ آپ اس حوالہ سے معاملات کرنا چاہتے ہیں، قاسم صاحب کے پاس میں آفتاب صاحب کو کہوں گا کہ چونکہ مسجد میں بیٹھے ہیں ایک رسید بک یہاں پہ رکھوا دیں گے، اگلے عید آ رہی ہے تو عید پہ کم از کم عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ یہ خوشی بھی ہونی چاہیے کہ یہ محلہ چاہتا ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، قرآن کی یہ تلاوت کی آواز یہاں سے آتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ حاجی محمد خالد محمود صاحب نے 50,000 روپے کا اعلان کر دیا ہے، اللہ کریم میں سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہے، یہ مہربانی ہے، اور میرے دوست سارے بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے ابھی میں نے یہاں پہ فنڈ کوئی نہیں کرنا، نہ میں نے کہنا ہے کہ آپ اٹھا کے جیب میں سے لے آئیں، جو آپ کی طبیعت چاہے، جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کے نام کی کوئی چیز لگوا دیں، جو کر دیں، لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کے بعد جتنے ادارے الحمدللہ 11 ادارے بن چکے ہیں، اور 11 کے 11 اداروں کے اندر میرا مشن ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں کو انشاءاللہ بیکاری نہیں بننے دیں گے، انہیں شاہانہ زندگی دیں گے۔ ہم انشاءاللہ پوری توانائی جو اللہ نے ہمیں سوچ عقل فکر دی ہے، انشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اب کسی فیلڈ میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے، چاہے وہ دینی تعلیم ہوگی یا دنیاوی تعلیم ہوگی، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہر زاویے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے بچوں کو اچھی سہولتیں فراہم کریں۔
تاکہ وہ معاشرے کے اندر بہتر کردار ادا کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ میرے مالک جو ایک اینڈ کا بھی ارادہ رکھتا ہے، میرے ہر اس بھائی کی جان، مال، اولاد، رزق، ایمان، ایمان کے اندر خیر و برکت نصیب فرما۔